بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نسیم صدیقی ڈی چوک کے ساتھ. مسلم لیگ نون مشکل حالات سے گزر رہی ہے. میاں نواز شریف علاج کی غرض سے اس وقت لندن میں موجود ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نیب کی حراست میں ہیں اور ان کی ضمانت کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہو سکا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو حکومت کے خلاف اپوزیشن کی پی ڈی ایم بنی تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کے گرانے کے بجائے آپس میں صف رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا معاملہ دیکھیں جس نے ابھی سر اٹھایا ہے، وہ جاتی عمرہ کی جگہ ہے جہاں پہ نواز شریف فیملی رہتی ہے، اور اس زمین کو حکومت پنجاب نے اوقاف کی اور حکومت پنجاب کی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ شریف فیملی غیر قانونی طور پہ قابض ہے. اسی کا جواب دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے، انہوں نے حکومت پر الزام لگایا اور برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں شریف فیملی کے گھر گرانے کی سازش ہے. آئیں انہی تمام باتوں پہ آج ہم بات کریں گے. ہماری مہمان ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان اور ممبر قومی اسمبلی مریم اورنگزیب صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت مہربانی. اچھا، پہلا سوال تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مسلم لیگ نون مٹھائی کھانے میں کیوں جلدی کرتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی نہیں اور مسلم لیگ نے مٹھائی کھانی شروع کر دی. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. آپ پہلا شو کر رہے ہیں اپنا ڈی چوک کے نام سے، اور آئی ہوپ کہ آپ آگے جا کے آپ کو اس میں ترقی ہو، اور وش یو گڈ لک. آپ نے اپنا انٹروڈکشن شروع کیا کہ مسلم لیگ نون مشکلات میں ہے. میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں. اگر آپ پچھلے 6 سال کا موازنہ کریں جب سے میاں صاحب واز آؤسٹڈ، تو مسلم لیگ نون بظاہر ضرور مشکل میں نظر آئی کہ میاں صاحب کو جھوٹے الزامات کی بنیاد پر سزا ہوئی، پینما کا کہانی شروع ہوتے ہوئے اقامہ کے اوپر ختم ہوئی، لیکن کوئی واحد ملک کی تاریخ میں مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پورا اپنا احتساب کا ٹرائل، پوری اکاؤنٹیبلٹی کی ایک سائیکل کمپلیٹ کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں اس حکومت کی نالائکی، نااہلی، چوری، کرپشن کی وجہ سے جو عوام ایک ڈائریکٹ کمپیریزن ڈرا کرتی ہے، تو اس سے مسلم لیگ نون کا قد بہت اوپر جاتا ہے. اور اگر آج آپ لوگ دیکھیں کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیا، وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی گورننس، ان کی ڈلیوری، ان کی پرفارمنس، ٹیم پی ایم ایل این بہت بہتر تھی ان لوگوں سے جو ابھی ملک کے اوپر مسلط ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پورا احتساب کا ایک سائیکل، اس کے بعد آپ کی پرفارمنس کو ایکنالج کرنا جو عوام اس وقت کر رہی ہے. اگر آپ ڈسکا کا الیکشن دیکھیں، اگر آپ وزیر آباد کا الیکشن دیکھیں، اگر آپ نوشہرہ کا الیکشن دیکھیں، اگر آپ سندھ میں، بلوچستان میں، تو ہر عوام جو ووٹ دے رہی ہے وہ صرف اس بنیاد پر دے رہی ہے کہ مسلم لیگ نون ڈلیوری میں اور عوام کو ریلیف دینے میں بہت بہتر تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر حالات ہیں. اور جہاں تک آپ نے مٹھائی کھانے میں کی بات کی، تو جو آپ نے شاید شہباز صاحب کی بیل سے ریلیٹڈ، تو میں خود کورٹ میں موجود تھی، اور کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ ختم ہوئی تو جو آنریبل ججز ہیں وہ اندر گئے، اور انہوں نے اپنے ریڈر کو باہر بھیجا جنہوں نے پورے میڈیا کے سامنے، اوپن کورٹ کے سامنے بیل کو اناؤنس کیا، اور 50 لاکھ کے 2 مچلکوں کے ساتھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. ہم آج بھی وی آر ویٹنگ فار دا ڈیٹیلڈ آرڈر، اور مجھے امید ہے کہ منڈے تک جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے بیل کی، اس کا آرڈر آئے گا. اور یہ تھوڑی سی تاخیر ہے، پروبیبلی جو ریزنز ریکارڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ میرٹ پہ بیل ہے، اور جیسے ہی وہ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ آرڈر تحریری طور پر لکھا جائے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے منڈے کو انشاءاللہ. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیل ہو جاتی. دوسری طرف میرا سوال یہی تھا کہ پی ڈی ایم بڑی اچھی پرفارمنس دے رہی تھی. آپ لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ سینیٹر بنایا، لیکن اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو ایسے کلیم کری جیسے ان کا سینیٹر ہے، اور اس کے بعد یہ تمام جھگڑے شروع ہو گئے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی تاریخی اتحاد ہے، اور 20 ستمبر 2020 میں جو ایک اتحاد بنا، جس نے ایک ریزولوشن پاس کی، اس میں تمام پارٹیز نے اس کو سائن کیا. یہ تمام پارٹیز کا ایک مسودہ تھا جس میں اندر اس کے پوری ایک ریزولوشن کی شکل میں اس کے نکات تھے جس پہ ہم سب اگری کرتے تھے. آج بھی پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل وہی ہیں، اور تمام جماعتیں جو اس میں موجود ہیں ان کا وہی مقصد ہے جو 20 ستمبر 2020 میں تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب بالکل پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن سینیٹر ان کو پی ڈی ایم نے بنایا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس نیشنل اسمبلی میں اتنے ووٹ نہیں ہیں، میجورٹی پی ایم ایل این کی ہے، لیکن کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے تو ان کو مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا. اس کے بعد انہوں نے جب چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا کینڈیڈیچر اناؤنس کیا، بلاول صاحب نے، وہ بھی میریٹ میں ایک اے پی سی ہوئی جس میں تمام سربراہان موجود تھے، اور اسی اے پی سی میں یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیچر اناؤنس کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو
اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس کے لیے ایک جی کمیٹی میں بنائی. موجود تھا اس پریس جی کانفرنس میں، میں نے ایک سنا اس کمیٹی وقت. بنائی اور اس کمیٹی کی اگلے دن میٹنگ ہوئی جس میں تمام پی ڈی ایم بشمول پیپلز پارٹی نے یہ اگری کیا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا اور ڈیپٹی چیئرمین جو ہے وہ جے یو آئی کے ہوں گے. یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کے بعد جب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے اور اپوزیشن لیڈر کی بات آئی کیونکہ وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا کہ مسلم لیگ نون کرے گی، لیکن میں یہاں وضاحت جو مانگی گئی پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ آپ نے واپس اس فیصلے کو پی ڈی ایم میں کیوں نہیں لایا کہ اگر آپ نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا تو آپ پی ڈی ایم میں لے آتے، تمام جماعتیں اکٹھے بیٹھتی جیسے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بائی الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. اور اگر آپ نے اپوزیشن لیڈر جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اس میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کرنا تھا تو آپ پی ڈی ایم میں لاتے. مسلم لیگ نون جہاں پہلے سارا کچھ پی ڈی ایم کی خاطر، اس اتحاد کی خاطر، سویلین سپرمیسی کی خاطر، آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر جو یہ اتحاد بنا تھا، فریڈم آف ایکسپریشن کی خاطر، تو ہم اس پہ سوچ بچار کرتے. اور جہاں تک میاں صاحب کو میں جانتی ہوں اور پی ڈی ایم کے اندر جو میاں صاحب کا ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ اقتدار کی یہ اتحاد نہیں ہے، یہ اتحاد ایک جد و جہد ہے جو جمہوریت کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. تو مجھے بالکل یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بہت چھوٹی ایک پوسٹ ہے. میاں صاحب دوسرا منٹ نہ لگاتے اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو عہدہ دے دیتے. اچھا، قومی اسمبلی میں یہ کیا وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حمایت سے سینٹ کی سیٹ جیت جاتا ہے، جبکہ آپ کی جو فیمیل کینڈیڈیٹ تھی وہ اسی دن ووٹنگ میں جو ہے وہاں پہ ہار جاتی ہے؟ تو اس کی وجوہات کچھ جاننے کی کوشش کی؟ اس کی وجوہات بڑی سمپل ہیں کہ جن تمام لوگوں نے، اس میں تو کوئی، یہ تو میتھس ہے، ووٹ دیا گیلانی صاحب کا نے، ان سب نے ان خاتون کو ووٹ نہیں دیا جو زیادتی ہوئی. لیکن ہم نے ایک لارجر کاز کے لیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سیٹوں کی جنگ نہیں تھی پی ایم ایل این کے لیے، یہ کسی عہدے کی جنگ نہیں تھی پی ایم ایل این کے لیے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی پی ایم ایل این کے لیے، یہ ایک جو مقاصد تھے پی ڈی ایم کے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایک جدوجہد ہے جس میں پی ایم ایل این ابھی بھی اپنا حصہ اچھا یہ بتائیے، میاں نواز شریف کو کس نے قائل کیا کہ یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ کیجیے ایز اے سینیٹر؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرانے کے لیے میاں نواز شریف جو ہے خود کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں گئے تھے. تو ان کو کس طرح قائل کیا گیا کہ اسی شخص کو جو ہے وہ سینٹ میں پی ڈی ایم کا نمائندہ بنا کے بھیجا جائے؟ میں یہ سمجھتی ہوں قائل تو نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اتحاد کا فیصلہ تھا اور یہ کسی انفرادی سوچ یا مقصد کے لیے نہیں تھا. تو اس لیے میاں صاحب نے اپنی جماعت کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے یہ اگری کیا پی ڈی ایم کے لیے، پی ڈی ایم کی خاطر. اور یوسف رضا گیلانی صاحب ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا ایک کینڈیڈیچر تھا، وہ فارمر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو میاں صاحب نے سمجھا کہ یہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں جو اپنے ایک سیاسی قد کی وجہ سے ووٹ لے سکتے ہیں. اچھا، آپ اب پی ڈی ایم کا جو ہے مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں شو کوز نوٹس بھیجا ہے، کیونکہ وہ شو کوز نوٹس شاہد خاقان عباسی کی طرف سے گیا ہے. تو اس مسئلے کا کوئی حل ابھی تک نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پکچر سے نظر ہٹانے کے لیے یہ بات ضرور ہے، لیکن مولانا صاحب نے پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں بڑے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ یہ وضاحت انہوں نے مانگی تھی. اور یہ وضاحت جو چاہیے پی ڈی ایم کو مانگنی، جس کے اندر آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے حکومتی بینچز میں باپ پارٹی سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر کیوں بنایا جو پی ڈی ایم کے اراض و مقاصد کی نفی کرتا ہے، جو 20 سپتمبر 2020 کی جو اتحادی ریزولوشن ہے، قرارداد ہے، اس کی نفی کرتا ہے. آپ جواب دے دیں. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مولانا نے جو ہے وہ سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کیا، جبکہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جو ہے سینٹ کی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی تھی. تو اس وقت کیوں نہیں شو کوز نوٹس جاری کیا گیا؟ میرے خیال میں جب بڑے سوال کا جواب نہیں ہوتا، بلاول آئی تھنک وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ میں یہ ذاتی طور پر جتنا بلاول کو جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اچھا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو معاملہ شریف خاندان کی اراضی کا اٹھا ہے، اس کے بارے میں اس وقت حکومت پنجاب جو ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ یہ اوقاف کی زمین تھی اور یہ حکومت پنجاب کی زمین ہے جس کے اوپر شریف فیملی ناجائز طور پہ قابض ہے، اور ان کو جو وہاں رہتے ہوئے تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں. تو 30 سالوں میں کسی کو یہ چیز یاد نہیں آئی. اور اس وقت شریف فیملی کا کیا موقف ہے؟ وہ اس زمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں پنجاب حکومت تو متحرک نہیں ہے. عمران صاحب نے ایک، جب نیب نیازی گٹھ جوڑ میں جو نیب کے اسپوکس پرسن تھے، اور جب اس وقت 2018 میں
ساری اپوزیشن اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں جھوٹے الزامات پہ ڈالنا تھا، کیونکہ خود انسیکیور تھے، اپنی کیپیبلٹی انسان اپنے سے زیادہ نہیں جانتا ہوتا. تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ وہ انکمپٹنٹ ہیں، اور انکمپٹنٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالے بغیر وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکتے. تو جب وہ بیانیہ دفن ہو گیا، جھوٹے الزامات کا، کرپشن کا، تمام کورٹ کے فیصلے آ گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو یاد ہے سعد رفیق صاحب کے کیس میں، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کے کیس میں، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ، مفتاح اسماعیل کے کیس میں، سعد رفیق، سلمان رفیق، سب کے جو فیصلے ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی. اور جب وہ دفن ہو گیا، پھر انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ یہ 2-3 مہینے پہلے FIA کو متحرک کیا. انصاف شہزاد اکبر صاحب کو، اس کو کبھی اکاؤنٹیبلٹی کا لگا دیتے ہیں، کبھی ایسٹ ریکوری کا لگا دیتے ہیں، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کل کے کامنٹس اگر آپ دیکھ لیں کہ ہیں تو یہ تحریک انصاف کے رکن، لیکن ان کو جیل میں ہونا چاہیے. چلے ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے اپنی گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب اکثر آ کے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں، کافی ثبوت بھی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، شہزاد اکبر صاحب، ابھی جو آپ نے شریف فیملی کی رائیون کی اراضی کی بھی بات کی تھی، تو وہ 1989 کی ایک زمین ہے جو وحیدہ خاتون نے خریدی، اسے 1992 میں شریف فیملی نے خریدی. جتنے 3 سال وہ وحیدہ خاتون کی ملکیت رہی، اس وقت بھی محکمہ مال کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس وقت بھی لینڈ ریونیو کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس وقت بھی پنجاب بورڈ آف ریونیو کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. جب 1992 میں خرید لی تو 2021 تک کوئی بھی ریکارڈ کے اوپر ڈسپیوٹڈ لینڈ ایپلیکیشن یا اعتراض کی کوئی ایپلیکیشن موجود نہیں ہے. اور وہ ایک دم راتوں رات، پرسوں رات کو ہمارے پاس ساری تفصیل ہے کہ کس طرح پریشرائز کر کے یہ ریکارڈ کو رد و بدل کی گئی اور اس کو چینج کی گئی، جو خود ایک کرمنل ایکٹ ہے. کاغذ لہرانے کی جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا صاف پانی کے کاغذ لہرائے گئے شہباز شریف کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا گندے نالے کے لہرائے گئے، آشیانہ کے لہرائے گئے، اس کے بعد ایسڈ بیونڈ مینز کے لہرائے گئے. اتنا احساس نہیں ہوا کہ ڈفڈ میں کبھی سیلاب کے پیسے کھا گئے، کبھی کرپشن ہوئی، مطلب کوئی احساس نہیں تھا کہ ان الزامات کی وجہ سے آپ ملک کو کتنا بدنام کر رہے ہیں. ڈفڈ کو، UK کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر تردید دینی پڑی. آپ کو یاد ہوگا ملتان میٹرو کے اوپر پیسے کھا گئے، چائنیز گورنمنٹ کو اس کے اوپر تردید دینی پڑی، ٹرکش گورنمنٹ کو اس کے اوپر تردید دینی پڑی، ڈفرینٹ جو انہوں نے الزامات لگائے. تو بات یہ ہے کہ کاغذ جو لہرائے گئے، پہلے اس کا سائز بڑا ہوتا تھا، پھر وہ چھوٹا ہو گیا، پھر وہ پرچیوں پہ آ گیا، پھر جگہیں بدلی گئیں، نیب سے بدلا گیا FIA سے بدلا گیا. پنجاب میں ان کو کس حیثیت میں شہزاد اکبر صاحب پنجاب میں بیٹھ کر پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پریس ٹاک کرتے ہیں؟ کس حیثیت سے پنجاب بورڈ آف ریونیو کو لوگوں کو ملتے ہیں؟ کس حیثیت سے لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹس میں بیٹھتے ہیں؟ کس حیثیت سے محکمہ مال کے لوگوں کو پریشرائز کر کے ریکارڈ میں رد و بدل کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب جہانگیر ترین صاحب چینی اسکینڈل آنے کے بعد لندن چلے گئے تھے تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بشمول مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ ان کو فرار کروا دیا گیا، لیکن اب جب وہ واپس آئے ہیں ان کے اوپر الزامات بھی ہیں اور انکوائری بھی ہو رہی ہے، ان کو FIA بھی بلا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومتی ارکان جو ہیں ان کے بھی کیسز کھولے گئے ہیں اور ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس وقت انکوائریز ہو رہی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے، بلکہ عمران صاحب کی وہ فطرت ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی کوئی قریب ہوگا، جب وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، جب اس کا پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے بیانیے کو، جھوٹے بیانیے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ایسی حرکات کرتے ہیں. یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے جس کی زد میں جہانگیر ترین صاحب ہیں. اور جب اسی آٹا چینی چوری کے اندر چوری کر وہ کارٹلز اور مافیا جو جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں تھا، تو اس وقت عمران صاحب کو نہیں پتہ تھا. اس وقت جب وہ اسی پیسے سے گاڑیاں استعمال کرتے تھے، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا تو پنجاب کی حکومت بنی، ان کا جہاز استعمال ہوا تو وفاق میں حکومت بن کر پٹے پہنائے گئے، آپ کو یاد ہوگا PTI کے. تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں FIA کی ہیئرنگ کے اوپر، تو وزیر اعظم ہاؤس جو ہیں عمران صاحب، وہ لاک بک چیک کر رہے ہوتے ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز جب وہ اڑتا ہے ملتان سے پنجاب پہنچتا ہے کہ کتنے لوگ تھے اس کے اندر، عشائیے میں کتنے لوگ تھے، اٹینڈنس چیک ہو رہی ہوتی ہے. عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا کوئی ریلیف نہیں. ابھی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی بھی لسٹ آئی ہے کہ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، چینی کتنی ایک ہفتے میں. یہ جو رمضان کا ویک تھا، جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا، اس کے اندر 1%، 0.8% مہنگائی بڑھی ہے.
اور ڈفرینٹ اشیاء 26 اشیاء ہیں جن کی پرائس تھی ہے کہ وہ بڑی ہیں. لیکن اگر مقصد پرائیورٹی جب آپ محرون منت ہوتے ہیں ایک جہاز کے اوپر اپنی حکومت کے کو قائم رکھنے میں, تب آپ جہانگیر ترین کی اٹینڈنس لسٹ چیک کرتے ہیں, ان کی جہاز کی لاک بک چیک کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کتنے لوگ وہاں ہیں کتنے لوگ یہاں ہیں, اور اس کے ساری پلاننگ اس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں جواب سب کو دینا چاہیے. آٹا انکوائری کمیشن, چینی انکوائری کمیشن, وہ مضحکہ خیز کمیشن ہے. جس طرح قرضہ کمیشن تھا تو 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا, چینی کمیشن بنایا تو 400 ارب کی چینی چوری کر لی, اور جتنا اس کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے دوران, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے, اس کے دوران چینی جو ہے وہ 40 روپے کلو مہنگی ہوئی. یہ انکوائری کمیشن کے دوران ہے. اور ابھی رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہی کاغذ شہزاد اکبر, چینی کا مسئلہ ہو تو شہزاد اکبر کاغذ لہرا رہے ہیں, آٹے کا مسئلہ ہو تو شہزاد اکبر, رائیونڈ اراضی کا مسئلہ ہو تو شہزاد اکبر, صاف پانی گندا نالا آشیانہ تو شہزاد اکبر. شہزاد اکبر خود نے جواب دینا ہے سر, یہ براڈ شیٹ کا جواب دینا ہے. انہوں نے جواب دینا ہے اپنی یہ جو کمیشن براڈ شیٹ میں کھائی جا رہی تھی پوری عوام کے سامنے, اس کا جواب دینا ہے. انکوائری کمیشن جو چینی کی تھی اس کے یہ ہیڈ کر رہے تھے, اس کا جواب دینا ہے. وہ ایسا آدمی جب انکوائریز کا اور ان تمام چیزوں کا ہیڈ بنا دیا جائے گا تو یہی ہوگا جو ملک میں اس وقت تو ہو رہا ہے. جب اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں, جس طرح آپ نے مہنگائی کا جن جو ایک بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے اور عوام ساری پریشان ہے, تو پی ڈی ایم اس مہنگائی کے ایشو کو لے کے اتنے آگے کیوں نہیں چلی؟ اور ابھی جو آپ نے لانگ مارچ بھی کرنی تھی, اگر پیپلز پارٹی بیچ میں سے نکل بھی گئی ہے تو اس لانگ مارچ کو کیوں تاخیر اس میں کی گئی؟ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آٹا مہنگا ہے, چینی نہیں مل رہی, مہنگائی کے مسائل ہیں, تو ان مسائل کو لے کے اگر پی ڈی ایم سڑکوں پہ نکلتی تو لوگ ان کے ساتھ ہوتے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں آپ نے شاید فالو نہیں کیا پی ڈی ایم کی موومنٹ کو. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے جتنے پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے اس کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ مہنگائی تھی. جتنے مظاہرے کیے, جتنی ہم نے وہ ریلیاں نکالیں, مہنگائی ریلیز کے نام پر بھی ہم نے ریلیاں نکالیں, جو جلسوں کے بعد کا فیس تھا وہ سارا مہنگائی کے اوپر بیسڈ تھا. اور اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر بالخصوص پی ایم ایل این جو ہے اس کا سارا فوکس جو رہا ہے اپنے بیانیے کا پچھلے 3 سال, کہ جب آپ ووٹ چوری کر کے ایک نالائق سلیکٹڈ کارٹلز اور مافیاز کو مسلط کرتے ہیں تو مہنگائی کی شرح 16% ہوتی ہے, نہ کہ 3% جو ہمارے دور میں تھی جب ہم 2018 میں گئے تھے. مسلم لیگ نون وہ واحد گورنمنٹ تھی جس میں ترقی کی شرح 6% پر جا رہی تھی, 5.8% پر تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تاریخی لوئسٹ تھی جو کہ 3.6% تھی. تو یہ جب تک آپ کا نام پروگرام کا ڈی چوک ہے, لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ جو یہ ڈی ہے, یہ جو ڈی چوک کا ڈی, اس میں ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے جو گول کر سکے. ہاں, انہوں نے تو اپنی جو دھرنا تھا اس کا آغاز بھی ڈی چوک سے ہی کیا تھا. جی بالکل, یہ ڈی چوک کی سوغات ہے جو ہمیں ملی ہے, اور اسی کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اچھا یہ بتائیے میاں صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا ان کو بتایا, کیا وہ پاکستان واپس آنے کی پوزیشن میں ہے؟ اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار بھی کافی عرصے سے وہاں پہ موجود ہیں, ان کی بھی طبیعت خراب تھی, اپنا علاج کروا رہے ہیں, تو ان کے پاکستان واپس آنے کا کوئی نزدیک میں امکان نظر آتا ہے؟ بالکل جی, 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم ہیں, اور جس طرح انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے, چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں, چاہے وہ موٹر ویز ہوں, سڑکوں کا جال ہو. آپ کو یاد ہے 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, 2018 میں 0 پہ لوڈ شیڈنگ آ گئی, جنات کی طرح کام کیا. اس کے باوجود کہ 2014 میں دھرنا ہو گیا, ڈان لیکس ہو گئی, پینما آ گئی, پتہ نہیں کیا کیا مضحکہ خیز گفتگو اور کارنامے تماشے ہوتے رہے 2013 سے 2018 تک, لیکن جو محبت تھی ان کی لازوال پاکستان کے لیے, جو خدمت کی نواز شریف کی قیادت میں پوری ٹیم پی ایم ایل این نے, وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. اور بالکل واپس آئیں گے. ان کا کووڈ کی وجہ سے ڈیلیڈ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں لندن میں ہاسپٹلز جو ہیں وہ بند تھے اور پیشنٹس ریگولر وہ نہیں لے رہے تھے. انشاءاللہ جس طرح ہی ان کا علاج مکمل ہوگا تو جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون چاہے گی
پاکستان کی عوام چاہے گی اور میاں نواز شریف چاہیں گے وہ وطن واپس آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کو تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لندن میں علاج کی غرض سے رکے ہوئے، کبھی جب ان کی حکومت تھی تو کبھی اتنا عرصہ تو وہ ملک سے باہر نہیں رہے، تو ابھی نہیں آپ کو لگتا کہ ان کو کافی عرصہ زیادہ ہو گیا وہ بھی یہاں پہ آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں، جس طرح شہباز شریف کر رہے ہیں، حمزہ شہباز نے کیا ہے، مسلم لیگ نون کے اور بھی بہت سے جو لیڈر حضرات ہیں انہوں نے کیا، اور ان کو حکومت عدالتوں کی طرف سے ریلیف بھی ملا ہے۔ تو اگر سلمان شہباز بھی واپس آ جائیں، اسحاق ڈار بھی واپس آ جائیں اور یہاں سے آ کے عدالتوں سے جو ہے وہ کلیئر کروا دیکھیں میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے بہت قربانی دے کر یہ چیز واضح کی ہے اور اسٹیبلش کی ہے کہ جب انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے کر کے دکھایا ہے۔ فارمر پرائم منسٹرز ہوں، فارمر فیڈرل منسٹرز ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون سے جتنے بھی لوگوں کا تعلق ہے جو پچھلے 3 سال میں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی چیز کے سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں، تو اس بات سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم احتساب سے بھاگتے ہیں۔ سعد رفیق جو اسحاق ڈار ہیں ان کا علاج ہونا ہے اور اس لیے وہ وہاں ہیں، اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ جو کیسز ان کے متعلق بنائے گئے ہیں اور جو کوشش کی گئی ہے، تو جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے تو چینی 52 روپے تھی، 120 روپے کلو نہیں تھی۔ آٹا جو تھا، اور یہ واحد اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے سبسڈی بھی نہیں دی، اور جس وقت سبسڈی کی 1 ٹائم اجازت دی اس وقت چینی کی قیمت میں کوئی چینجز نہیں لائے، بڑھی نہیں، 52 روپے رہی، اور جو آٹے کی قیمت تھی وہ 35 اور روپے ڈالر بھی کافی عرصے تک جی سٹیبل ڈالر رہا بھی تھا۔ سٹیبل رہا، اکانومی 5.8% پر ترقی کر رہی تھی، مہنگائی کی شرح 3% تھی، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لوگوں کو گیس سستی مل رہی تھی، لوگوں کو بجلی مل رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، سی پیک آ رہا تھا۔ اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ نواز شریف کی قیادت میں فائنانس منسٹر تھے۔ انشاءاللہ جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، انصاف ہوتے ہوئے نظر آئے گا، تو اسحاق ڈار صاحب وہ پہلے شخص ہوں گے جو اپنے آپ کو قانون کے آگے پیش کریں گے۔ ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم کابینہ کی جو ری شفلنگ ہو رہی ہے اس پہ آ کے بات کریں گے۔ ٹیک اے بریک، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک۔ اچھا، یہ جو کابینہ میں ری شفلنگ ہے جناب، انہوں نے حفیظ شیخ نے سینٹ انتخابات ہارنے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ کنٹینیو رکھیں، 7 دن بعد ان کو چینج کر کے حماد اظہر کو بنا دیا۔ حماد اظہر کو بنے ہوئے وزیر خزانہ بھی 1 دن ہوا تھا کہ شوکت ترین کا نام بیچ میں لیا جانا شروع کر دیا، اور آج جو ہے وہ پھر انہوں نے ری شفلنگ کی ہے۔ چودھری فواد واپس انفارمیشن پہ آ گئے ہیں، شبلی کو انہوں نے دے دی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو آپ جب، مجھے یاد ہے کہ جب آپ بنی تھیں تو آپ تقریباً 2 سال آپ نے کنٹینیو کیا تھا، اور اینڈ میں جو ہے فل منسٹر بھی آپ بن گئی تھیں، تو دیٹ واز یور پرفارمنس جو گرو اپ ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ وہ ایک سیریس گورنمنٹ تھی جو ایک ایسے مقصد کے لیے آئی تھی جس نے عوام کو ریلیف دینا تھا، عوام کو روشنی دینی تھی، بجلی دینی تھی، گیس دینی تھی، مہنگائی کو کم کرنا تھا، ترقی کرنی تھی، نوجوان کو امید دینی تھی۔ تو ہمارا مقصد اور تھا، اور ہماری پرفارمنس بھی اسی لیے، جو کہتے ہیں ٹیم پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اسی طرح پنجاب میں آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، تو اس کا پورا مقصد ہی گورنمنٹ، وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ باقی آپ نے بات آج کی جو ری شفلنگ ہوئی ہے اس پہ کی، تو میں سمجھتی ہوں یہ ری شفلنگ سے زیادہ میوزیکل چیئر ہے، اور وہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک کرسی سے اٹھا کے آپ دوسری کرسی پہ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ نہ ملے وہاں فوراً اپنا وہ بنا لیں۔ جب تک کپتان جس کو کہتے ہیں، جو کنٹینر پر چڑھ کے کہتے تھے کہ میرے پاس بہترین دنیا کی فائنانس ٹیم ہے، میرے پاس دنیا کی بہترین سوشل نیٹ ورک کی ٹیم ہے، میرے پاس دنیا کی بہترین اکنامک ٹیم ہے، میرے پاس دنیا کی بہترین فورن ٹیم ہے، اور ایسے وہ دعوے کرتے تھے۔ کبھی 100 ڈیز پلان آ رہا ہے، کبھی 90 ڈیز پلان آ رہا ہے، کبھی 200 ڈیز پلان آ رہا ہے۔ کسی شعبے میں 3 سال سوائے شرمندگی کے، سوائے یو ٹرنز کے، سوائے جھوٹ کے کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی۔ مطلب آپ باہر سے مانگے تانگے کے وزیر لاتے ہیں، صرف کیوں؟ کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اچھا نیگوشیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ورلڈ بینک کو اچھے ٹرمز دیتا ہے، کیونکہ وہ اچھی نیگوسیشنز کر کے اسٹیٹ بینک کو اچھے داموں یہ تو کہتے تھے گروی کرائے گا۔ نہیں، آئی ایم ایف کے پاس وہ ایک خودکشی اگر ہو جاتی نا، تو آج جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ بچ جاتی۔ لیکن یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر، جب تک فیلڈ کیپٹن رہے گا اس کی ٹیم فیل ہی ہوگی۔
कभी भी फेल्ड कैप्टन की टीम कामयाब नहीं हो सकती और डी चौक के ऊपर गोल नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइएगा कि पंजाब में जिस तरह बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे नून लीग भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद करती है, तो पीपल्स पार्टी का यही कहना था कि हम पंजाब से जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, वहाँ से वज़ीर आला को हटाते हैं, उसके बाद हम मरकज़ की तरफ आएंगे। और मेरे ख्याल से ये PDM में डिस्कस भी हुआ था। तो जब बुज़दार साहब की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है बकौल अपोजिशन के, तो आप लोगों ने उनको हटाने के लिए वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस वोट क्यों नहीं लेके आए? देखें, आई थिंक अगर मैं इफ़ आई एम करेक्ट, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब में कितने वोट हैं? बहुत ही कम 7 हैं या 8 हैं? सात 7 और 8 वोटों के साथ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, वो तो जिस तरह नेशनल असेंबली में आपके वोटों के साथ मिला के उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट जीती है, तो विद द हेल्प ऑफ PMLN इन PMLN पंजाब में जीती हुई जमात है जी। RTS ना बैठता तो आज पंजाब हुकूमत PMLN की होती, और उसके बैठने की वजह से आज पंजाब की तरक्की बैठी हुई है। और शहबाज शरीफ की जगह बुज़दार साहब को पंजाब के ऊपर मुसल्लत करके इससे ज़्यादा जो बदला है, मैं कहूँगी इंतकाम है पंजाब की आवाम के साथ, वो नहीं लिया जा सकता था। और दूसरी बात रही कि जब नो कॉन्फिडेंस करना होगा PMLN ने, तो वो PMLN का फ़ैसला होगा, वो PMLN की स्ट्रैटेजी होगी, और वो PMLN जब चाहेगी इत्तेहाद के साथ और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली वो फ़ैसला करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी और जीती हुई जमात इस वक्त PMLN है पंजाब। तो अभी PDM अभी पीपल्स पार्टी को ये मशवरा है कि जो सेनेट का तनाज़ा है उसको हल कर लें। अगर आपके पास वोट हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ सेनेट के अंदर, पंजाब को हमारे लिए छोड़ दें, हमें बेहतर पता है कि पंजाब में हमने क्या तो आप क्या समझती हैं कि आप लोग पीपल्स पार्टी और ANP को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और PDM पहले वाली पोजीशन पे आके रमज़ान के बाद जो है दोबारा तहरीक शुरू कर सकती है? देखिए, ये सियासत है और सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ओनस जो है PDM में वापस आने का वो ANP और पीपल्स पार्टी पे है, और ये उनका अपना फ़ैसला होगा। ये हम मौलाना साहब ने परसों प्रेस टॉक में कहा है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, तो अब सारे का सारा ओनस टू कम बैक टू PDM लाइज ऑन ANP एंड पीपल्स पार्टी। अच्छा, फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन को हम दावत देते हैं कि वो आएँ और इंतखाबी इस्लाहात, जो कि जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून भी कह चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है, तो उस पर बैठ के बात करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ऑफ़र आई है? देखिए, फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में उस इंतखाब की बात की, इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो डस्का में इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके करने वाले इंतखाबात हैं। मुस्लिम लीग नून ऐसे इंतखाबी इस्लाहात में ना बिलीव करती है, और हम विक्टिम रहे हैं 2018 में ऐसे इंतखाबात के नताइज के। तो और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत झूठ बोलती हो, जो हुकूमत अपोजिशन को गाली देती हो, जो हुकूमत पार्लियामान की इज़्ज़त ना करती हो, जिस हुकूमत को आइन की तमीज़ ना हो, उसके साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात, चाहे वो इंतखाबी हों, चाहे वो माशी हों, चाहे वो सोशल हों, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात और PMLN नहीं करेगी। मरीम नवाज शरीफ आजकल उनकी तबीयत ख़राब थी, एक तो ये बता दें, नाजरीन को बड़ी क्यूरियस होंगे कि भाई उनकी अब सेहत कैसी है। दूसरी, वो आजकल कुछ खामोश लग रही हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी और बिलावल की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि नून लीग जो है वो हुकूमत के साथ कोई डील कर रही है, जिसकी वजह से मरीम नवाज शरीफ दोबारा खामोश हो गई हैं और शहबाज शरीफ की ज़मानत भी हो रही है। देखिए, पॉलिटिक्स कोई सर्कस नहीं होती कि मतलब हर वक्त एक सर्कस लगी रहे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत मुतहरिक रही हैं तमाम बाई इलेक्शंस में, तमाम सेनेट में, PDM के पूरे टेन्योर के अंदर जो अभी जारी है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा पिछले 3 वीक्स गालिबन उनको प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है। अल्लाह का शुक्र है, पहले हम कोरोना समझ रहे थे, तो 2-3 टेस्ट हुए, उसमें उसको रूल आउट हुआ, और अब वो बहुत बेहतर हैं। टेम्परेचर उनको हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी बेहतर हैं। अभी वो कोर्ट भी गई थी, कराची जा रही हैं 24 को, जो 249 का इलेक्शन है, तो बहुत जल्द वो बेहतर हो गई हैं और बहुत जल्द वो सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हुई नज़र आएंगी। डस्का इलेक्शन में ये खुशखबरी खामोश रहने की वो जल्दी देंगी नहीं। अच्छा, वो उन्होंने तो कहा भी है कि वो नहीं जाना चाहती इस वक्त। डस्का इलेक्शन में नून लीग की वो सीट थी, नून लीग दोबारा जीती है वहाँ पे, लेकिन नून लीग के वहाँ पे वोट कुछ कम हुए और PTI के वोट वहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? अभी आप पहले कहाँ जाना चाहती मरियम? नहीं, मरियम ने तो खुद कहा कि वो बाहर नहीं जाना चाहती। नहीं, बाहर जाने का तो जब हुकूमत जाने वाली हो तो मरियम ने कहाँ जाना है। ठीक है। तो दूसरी आपने बात की डस्का की। डस्का का इलेक्शन बहुत ही डिसाइसिव इलेक्शन था। वैसे तो 19 फरवरी को जीत चुके थे हम,
میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ری پول کا، یہ خالی ڈسکا کے الیکشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ڈیٹرنس ہے جو پاکستان میں آئندہ آنے والے ہر الیکشن کے لیے ہوگی، کہ جو بھی ووٹ کے ڈبے کو ہاتھ لگائے گا، جو افسر اس میں ملوث ہوگا، جو انتظامیہ کا افسر اس میں ملوث ہوگا، اس کو وہ ڈیٹرنس یاد رہے گی کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کی سزا یہ ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے بعد 10 اپریل کو جس طرح ڈسکا کی عوام نے پہلے 19 کو ووٹ تو ڈال دیا، یہ وہ نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں لیکن اس کے بعد اپنے ووٹ کا پہرا دیں، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، جو کامیابی سے ڈسکا کے الیکشن میں آپ کو نظر آیا ہے۔ تو نوشین جو ہماری کینڈیڈیٹ تھی، بہت ہی دلیر خاتون ہیں، زارع شاہ صاحب کی بیٹی ہیں، اور جس طرح انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے، ہمارا ووٹر۔ اور جو ایک ڈیسیجن تھا کہ ان کو مسترد کرنا ہے، ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کی کوئی جگہ نہیں، اور یہی آپ دیکھیے گا، یہی آواز ہر اس بائی الیکشن سے آئے گی جو آگے بائی الیکشن ہوگا، کیونکہ ان مضحکہ خیز ٹیم جو ہے، جس کو نہ گورنمنٹ چلانے کا پتہ، نہ گورننس کا پتہ، قرضے دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، صرف 2.5 سال کے اندر 5 کروڑ عوام غریب ہو گئی ہے، 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، روز صبح جھوٹ بولتے ہیں گھروں کا، روز صبح نوکریوں کا جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کوئی جھوٹ میں کمی نہیں آئی، لیکن عوام غریب سے غریب تر ہو رہی ہے، بے روزگار ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، تو کیوں لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ جب ایک بندے، آپ جتنے مرضی ٹی وی پہ جھوٹ بول لیں، جب مہینے کے بعد بندے کے پاس بجلی اور گیس کا بل آئے گا تو وہ جو جھوٹ آپ نے بولا ہے، جب اس کو پیسے دینے پڑیں گے تو وہ کیا اس کو سچائی نظر آئے گی؟ آپ سے گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آیا، لیکن ہمیں وقت کی قلت کی وجہ سے پروگرام کے اختتام پہ پہنچنا پڑے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام میں دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون مشکلات سے تو ضرور گزر رہی ہے، لیکن یہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور یہ تمام مشکلات جو عوام اس وقت مہنگائی میں پسی ہوئی ہے اس کو آسانیاں دینے کے لیے ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے ہر ہفتہ اور اتوار کو 7 سے 8 بجے تک ڈی چوک میں۔